مجھے چاہیے وہ 30 رن دے 4 آؤٹ کرے، 40 دے 5 آؤٹ کر دے، میں اس کو ایسے یوز کروں گا. ان کا یہ ایڈمنٹ ہونا کہ بیک اینڈ پہ ہمارے لیے اچھا کر رہے ہیں، کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاہین فارم میں نہیں ہے، نسیم کو ابھی تک کھلایا نہیں ہے، تو ڈیتھ اوورز پھر کس سے کرائیں گے؟ آپ کا یہ سوال بڑا پاورفل ہے اور لاجیکل بھی ہے. آئی تھنک کہ شاید ان کے دماغ میں یہی چیزیں چل رہی ہیں. اور دوسری چیز یہ بھی ہے، جو فارنر کوچز ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کا جو کام ہے وہ کام کرے، اگر نہیں ہے تو پھر بلیم بھی اسی کا، آپ نے اپنا کام نہیں کیا. اسی لیے وہ ابھی بھی اپنی اس پریس کانفرنس میں وہ یہی رول ڈیفائن کر کے بتا رہے کہ بابر کا یہ رول ہے، عثمان طارق کا یہ رول ہے، دو ہمارے پاس جو آل راؤنڈر ان کا یہ رول ہے، اینڈ دیٹس اٹ. دیر از نتھنگ. جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یار یہ بھی ایک آپشن ہو سکتی ہے کہ عثمان طارق کو انڈیا کے پہلے 6 کے بعد ایک اوور کروا دیتے، 10 11 12 15 کے بیچ میں ایک اوور کرواتے، 2 اینڈ میں لے جاتے. کیونکہ اگر ہمارے ڈیتھ بالرز نہیں کوئی اتنا اچھا پرفارم کر رہے تو یہ ڈیتھ میں یہ ان کو ساتھ دے سکے، وکٹ بھی لے لے اور اکنامیکل بھی ہو جائے. تو ہو سکتا ہے وہ اس کی سوچ جو ہے وہ ایسی نہیں ہے. اور ایک بات جو حفیظ نے کی اس پہ بھی تھوڑا سا میں ایگری کروں گا کہ شاید اس کو اس کے پوٹینشیل کا اتنا نہیں پتا. اس کو بس یہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو ود ان دس جو ہے نا جو پلان ہے اسی میں رکھوں. اس کو اگر ایکسٹرا ڈالا تو ہو سکتا ہے کہیں یہ بریک نہ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس کو سمجھ رہا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر بالر ہو، وہ اسے زیادہ اچھا ایگزیکیوٹ کر کے دکھا دے اگر آپ اس کو 1 2 اوور پہلے کروا دیں اور 2 بعد میں کروا دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. بٹ ایز اے ایکس ہیڈ کوچ میں بیک کروں گا ہیڈ کوچ مائک ہیسن کو، کیونکہ وہ ان سائڈ ہے اور ان سائڈ جتنی بھی کمیونیکیشن چل رہی ہیں اور انفارمیشن آ رہی ہے اس کے اوپر یہ پلان بنتے ہیں. اگر تو یہ چیز ہے کہ جی انہوں نے ان کو یہ رول دے دیا تو یہ رول انہوں نے وہاں جا کے کنڈیشن ڈیپینڈنٹ رول نہیں ہے، یہ پھر پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا بفور لیونگ پاکستان. کی آسٹریلیا کے اگینسٹ بھی یہی بالنگ کی ہے، عثمان طارق آخر میں آئے ہیں اور اس وقت بھی شاید شاہین اسٹرگل کر رہے تھے. آئی تھنک یہ مائنڈ پہلے ہی میک اپ کر لیا گیا تھا کہ عثمان طارق کا یہ رول ہے، عثمان خان کا فنیشر کا رول ہے، اینڈ ایوری تھنگ واز ڈیسائیڈڈ. اٹ از ناٹ ڈیپینڈنٹ کہ جی پریمداسا ایسے سرفیس ہے، پالا کے لیے ایسے سرفیس ہے. بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہم نے پچھلے 2-3 دنوں میں دیکھا ہے میچ میں، اور جو ان کی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھ آتی ہے کہ حارث رؤف کو بھی ڈراپ کرنے کی یہی وجہ تھی، کیونکہ ان کا پھر مین کام مڈل اوورز اور ڈیتھ اوورز تھا. اور جو حفیظ بھائی بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے رن بے شک دے دو پر وکٹس لے دو، وہ آئی گیس انہوں نے اس پلان کو بدلا، کیونکہ حارث رؤف ہمارے لیے مڈل اوورز میں ڈیتھ اوورز میں یہی کرتے تھے. وہ ان کے رنز بے شک لیک ہو جاتے تھے پر وہ وکٹس لیتے تھے. تو آئی تھنک اس رول کو اور اس اسٹریٹجی کو بالکل بدلا گیا ہے، اور سری لنکا کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچا ہے کہ پھر ہم اس طرح کے اسپنر سے کنٹین کرتے ہیں، مے بی وکٹس دوسری سائڈ سے مل جائے. تو یہ پاسبلٹی ہے یہ اسٹریٹجی کام کر جائے. بٹ میں حفیظ بھائی کی اس بات سے 100% اگری کرتی ہوں کہ جب اس